السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی سالی لورین بوتھ کی زندگی میں اسلام کیسے آیا۔ اپنے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے 43 سالہ لورین بوتھ نے کہا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اسلام مسلمانوں کی محبت اور دوستی میں قبول نہیں کیا، بلکہ میں مسلمانوں کے درمیان رہ کر ایک طویل مدت تک کام کرتی رہی ہوں۔ اس دوران نہ جانے کس وقت میرے اللہ سے رابطہ قائم ہو گیا۔ میں نے اللہ کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کی۔ اسلام کی جانب یہ سفر میری زندگی کا نہایت خوشگوار سفر ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کب اس راہ کی مسافر بنی۔ اگر مجھ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ ایک انگریزی صحافی ایک تنہا 2 بچوں کی ماں نے مغربی میڈیا کے سب سے ناپسندیدہ مذہب کو کس طرح قبول کیا، تو اس کے جواب میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی جو میرے ساتھ ایران کی ایک مسجد میں واقعہ پیش آیا، اور اس نے میرے دل کی دنیا بدل دی۔ اور میں نے اسلام اس وقت قبول کیا جب میں اکیلی فلسطین گئی تھی۔ میں برطانوی جریدے انتخابات کی کوریج کے لیے پہنچی تھی۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ اپنے اس سفر سے پہلے مجھے کبھی بھی مسلمانوں یا عربوں کے ساتھ رہنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ جب میں نے اپنا یہ سفر شروع کیا تھا تو میرے ذہن میں مغربی میڈیا کے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے سخت غلام تھا جس نے اسلام کو پوری دنیا میں دہشت گردی کا مذہب بتا رکھا تھا اور اسے انسانیت کا دشمن بھی، جبکہ میرا یہ تجربہ ان تمام تصورات کے بالکل برعکس ثابت ہوا۔ میں فلسطین اس حال میں داخل ہوئی تھی کہ میرے جسم پر میرا کوٹ بھی نہیں تھا، اور میں علاقے میں شدید سردی سے تھرتھراتی ہوئی چلی جا رہی تھی کہ اچانک ایک بوڑھی فلسطینی خاتون نے میرا ہاتھ پکڑا۔ تیزی سے عربی زبان میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے وہ مجھے ایک گھر میں لے گئی۔ سب سے پہلے میرے ذہن میں جس بات نے جنم لیا وہ یہ تھا کہ کیا میں ایک بوڑھی عورت کے ہاتھوں اغوا ہو گئی ہوں۔ کئی منٹ تک میں خاموشی سے اسے اپنی بیٹی کے کمرے میں موجود کپڑوں کی الماری سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے دیکھتی رہی۔ بالآخر اس نے الماری سے ایک کوٹ، ایک حجاب اور ایک ٹوپی نکالی اور مجھے دے کر دوبارہ اسی گلی میں چھوڑ دیا جہاں سے وہ مجھے اپنے گھر لے گئی تھی۔ میرے سر پر محبت بھرا بوسہ دیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پورے واقعے کے دوران ہمارے درمیان ایک بات بھی نہیں ہوئی۔ یہ سخاوت اور انسانیت کی ایک زندہ مثال تھی جسے میں کبھی نہ بھول پاؤں گی، اور جس کا مجھے اس کے بعد وہاں رہتے ہوئے کئی مرتبہ تجربہ ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اس طرح کا واقعہ بہت کم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ اس سفر کے بعد کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا۔ شروع میں میرا وہاں اپنے صحافتی کاموں کے سلسلے میں جانا ہوا، مگر جیسے وقت گزرتا گیا میرے وہاں کے سفر کی نوعیت میں تبدیلی آتی گئی، اور پھر میں نے فلسطینی عوام کے ساتھ، ان کے لیے امدادی کام کرنے والے گروپوں کے ساتھ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں آنا جانا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں نے وہاں ہر مذہب اور عقیدے کے حامل فلسطینیوں کی بدحالی اور تکالیف کو کھلی آنکھوں سے دیکھا اور دل سے محسوس کیا۔ یہاں میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی عقیدے کے لوگ بھی، جو تقریباً 2000 برس سے ارض مقدس پر رہ رہے ہیں، اور وہ بھی مسلمانوں کی طرح اسرائیلی مظالم کا شکار ہیں، وہاں آتے جاتے اور فلسطینی مسلمان کے درمیان رہتے ہوئے انشاءاللہ، ماشاءاللہ اور الحمدللہ جیسے کلمات میری زبان کا حصہ بنتے رہے، جو فلسطینی مسلمان اپنے روز مرہ کی گفتگو میں شکر، تعریف اور امید کے اظہار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس سرزمین کے لوگوں کے حوالے سے مغربی میڈیا نے جو خوفناک تاثر مغرب کے لوگوں کے اذہان میں پیدا کر دیا ہے،
اور جس کا دہشت ناک تصور لے کر میں پہلی بار اس خطے میں آئی تھی، اب اتنا عرصہ ان لوگوں میں رہنے کے بعد وہ تصور غائب ہو گیا تھا۔ اب میں بغیر کسی خوف و تردد کے مختلف مسلم گروپوں سے ملنے لگی تھی، اور اس طرح اس سرزمین کے ذہین، عقل مند اور سب سے رحم دل لوگوں کے درمیان مجھے رہنے اور انہیں سمجھنے کا موقع ملا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اسلام میں کیا دیکھا؟ میں نے کیا دیکھا کہ اسلام نے جو عزت و وقار عورتوں کو دیا ہے اور وہ کسی مذہب نے نہیں دیا۔ اس کے برعکس یورپ میں ہمیشہ خواتین اپنی خوبصورتی اور ظاہری چیزوں کو زیادہ سے زیادہ نمائش میں خوشی محسوس کرتی ہے، جبکہ مسلمان عورتیں ان تمام باتوں سے دور ہے جو اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور جب کبھی مجھے کسی پروگرام کو نشر کرنے کے لیے ٹیلی ویژن پر مدعو کیا جاتا تھا تو میں کیا دیکھ کر حیران ہو جاتی تھی کہ خواتین 15 منٹ کے پروگرام کو پیش کرنے سے پہلے گھنٹوں اپنے بالوں کو سنوارنے میں اور میک اپ پر صرف کیا کرتی تھی۔ کیا اسی کا نام آزادی ہے؟ میں سوچتی ہوں کہ اس آزاد مغربی سماج میں لڑکیوں اور خواتین کو کتنا حقیقی احترام دیا جاتا ہے۔ جب مجھے لبنان جانے کا اتفاق ہوا، میں نے وہاں 4 دن یونیورسٹی کی طالبات کے ساتھ گزارے جو سب کی سب حجاب پہنے ہوئی تھی اور جن کے سر کے بال تک نظر نہیں آتے تھے۔ وہ خوبصورت ہوتی تھی اور قطعاً ایسی ڈرپوک اور بزدل نہیں لگ رہی تھی کہ کوئی زبردستی ان کی مرضی کے برخلاف انہیں پکڑ کر ان کی شادی کرا دیتا، جیسا کہ میرے ذہن میں تصور تھا جو میں نے مغرب کے اخباروں میں پڑھ کر قائم کیا۔ جتنا زیادہ وقت میں ان کے بیچ گزار رہی تھی اتنی ہی زیادہ تبدیلی میں اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھے مسجد میں لے جانے کے لیے کہتی، اپنے آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتی کہ میں گھومنے کے لیے آئی ہوں، مگر در حقیقت مساجد مجھے بے حد دلکش لگتی تھی، مجسموں سے پاک اور خوبصورت پھولوں سے آراستہ۔ لباسوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے لورین صاحبہ کہتی ہیں کہ اعتدال پسندانہ لباس کا انتخاب اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے۔ حجاب پہننے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ باہر پہلے سے بھی زیادہ کم وقت میں جا سکتے ہیں، کیونکہ حجاب کی وجہ سے آپ کو بہت سارا وقت بالوں کی آرائش میں ضائع نہیں کرنا پڑے گا۔ چند ہفتے قبل جب میں نے پہلی بار اپنے سر پر حجاب باندھا تو مجھے بہت شرم محسوس ہوئی تھی، چونکہ ان دنوں سردی کا موسم تھا تو میرا حجاب پہننا کسی نے محسوس نہ کیا۔ البتہ گرمی کے موسم میں حجاب پہن کر نکلنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میڈیا میں رد عمل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے میرے اس عمل سے انہیں موقع ہاتھ لگ گیا اور بہتان کا سلسلہ شروع ہو گیا، مگر حقیقتاً ان کا ہدف میری ذات نہیں تھی بلکہ اسلام کا غلط تصور جو انہوں نے اپنے ذہنوں میں قائم کر لیا ہے۔ اپنے معاشرتی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ میں اس حوالے سے اپنے آپ کو نہایت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میرا اسلام قبول کرنا میرے اہم ترین رشتوں پر کسی طور پہ بھی اثر انداز نہیں ہوا۔ میرے غیر مسلم دوستوں کا رد عمل تجسسانہ تھا نہ کہ مخالفانہ۔ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم بدل جاؤ گی؟ کیا ہماری دوستی برقرار رہ سکے گی؟ اور کیا ہم اب بھی شراب نوشی کے لیے جا سکیں گے؟ ان کے پہلے 2 سوالوں کا جواب تو میرے پاس یس میں تھا، مگر تیسرے سوال کا جواب قطعاً انکار میں۔ جہاں تک میری والدہ کا تعلق ہے تو وہ میری خوشی میں خوشی ہے۔ یہ تھی برطانیہ کی اس خاتون کے اسلام قبول کرنے کی کہانی۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ کے حضور دعا کریں کہ وہ اس نو مسلم بہن کو اسلام پر ثابت قدم رکھے اور حالات کی سختیاں اور باد سموم کے مخالف جھونکے ان کے پایا استقلال میں جنبش پیدا نہ کر سکے،
بلکہ ان کے عزم اور حوصلے اور ہمت بلند سے بلند ہوتی جائے، اور یہ دین کی داعی اور زبردست مجاہدہ بنے، اور خصوصاً برطانیہ میں اسلام اور مسلمانوں کو ان کی وجہ سے تقویت ملے۔ آمین۔